حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بہت خوبصورتی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر سورہ یوسف میں۔ یہ ایک جذباتی اور سبق آموز کہانی ہے جو انسانی جذبات اور اللہ کے منصوبے کی عظمت کو دکھاتی ہے۔ پس منظر: حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف کو ان کے والد سے خصوصی محبت حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کے بھائیوں میں ان سے حسد ہو گیا۔ خواب اور حسد کا آغاز: حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا تو حضرت یعقوب نے انہیں اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کا کنویں میں ڈالنا: بھائیوں نے حضرت یوسف کو ہلاک کرنے یا پھینک دینے کا منصوبہ بنایا، لیکن بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں ایک خشک کنویں میں ڈال دیں گے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور بھائیوں نے ان کی قمیص پر جھوٹی خون کی داغ لگا کر اپنے والد کو یہ بتایا کہ ایک بھیڑیے نے حضرت یوسف کو کھا لیا ہے۔ مصر میں بردہ فروش: حضرت یوسف کو ایک قافلہ نے کنویں سے نکالا اور مصر میں بیچ دیا، جہاں انہیں عزیز مصر نے خریدا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے عزیز مصر نے انہیں اپنے گھر میں ایک معزز مقام دیا۔ امتحان اور جیل: عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کے باعث ان سے بدکاری کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے اس سے انکار کر دیا۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں خوابوں کی تعبیر: جیل میں حضرت یوسف نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر دی، جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ بادشاہ کا خواب جس کی تعبیر کوئی نہ دے سکا، حضرت یوسف نے دی اور انہوں نے مصر میں قحط سے بچنے کا منصوبہ بتایا۔ مصر کا وزیر اور خاندان کی ملاقات: حضرت یوسف کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا اور انہوں نے ملک کو قحط سے بچایا۔ بعد میں ان کے بھائیوں نے مصر آ کر ان سے ملاقات کی اور حضرت یوسف نے اپنی شناخت ظاہر کی۔ ان کا خاندان بھی مصر آ گیا اور حضرت یعقوب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی۔ سبق: یہ واقعہ صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی میں مختلف مراحل پر آزمائش آئی، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا۔